السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، گزشتہ جمعہ جس موضوع پر گفتگو شروع کی تھی وہ ہے لفظ الہ کا معنی اور مفہوم۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو گزشتہ جمعہ جہاں پر بات روکی تھی کہ اللہ رب العزت کے جو معنی ہے، جو لفظ ہے اللہ کے لیے الہ، اس کے جتنے معانی عرب کے اندر مشہور تھے وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں، اور اللہ نے ان معانی کو قرآن کریم کی مختلف آیات میں ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک جس پر ہماری گفتگو جاری تھی، فرمایا کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ الا انہم یثرون صدورہم لیستخفوا منہ، کہ جب یہ لوگ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں تو سینہ جھکا کر بیٹھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کیسے بیٹھیں، یعنی دوسروں کی نگاہ سے بچنے کے لیے وہ سینہ جھکا کر، تاکہ شرمگاہ کی طرف کسی کی نظر نہ پڑے۔ پہلے وقتوں میں واش روم تو نہیں ہوتے تھے نا، باہر میدان میں کھلے جگہ پہ جا کر قضائے حاجت کی جاتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھتے ہیں کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے، لیکن الا انہم یثرون صدورہم لیستخفوا منہ، وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتے ہیں، اللہ کی نگاہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، خبردار سن لو، جب انہوں نے کپڑے اوڑے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی جو ان کے ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، وہ سب کا سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اس سارے کا سارا اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، اللہ سے مخفی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہر مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں صرف اور صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ہمارے یعنی مسلمان جو موحدین ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور کفار مکہ کے عقیدے میں صرف اور صرف بظاہر ایک لفظ کا فرق ہے، وہ ہے ہی اور بھی۔ یہ دو لفظ ایسے ہیں جو مشرک کو موحد اور موحد کو مشرک بنا دیتے ہیں، کہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ بھی ہے۔ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کفار مکہ اور قیامت تک کے کافروں کو سمجھایا کہ اللہ ہی ہے۔ کیا سمجھایا؟ اللہ ہی ہے۔ کفار بھی کہتے تھے اللہ بھی ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ہاں جی،
چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اور کفار کے عقیدے میں صرف ہی اور بی کا فرق تھا۔ کفار کہتے تھے کہ اللہ بھی لائق عبادت ہے، اور جن کو ہم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ بھی لائق عبادت ہیں، کہ دیکھو اکیلا اللہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کا ان کے قرب سے اللہ کا قرب ملتا ہے، یہ فلاں فلاں۔ وہی کام آج مسلمان کر رہا ہے۔ وہ کفار مکہ اللہ کو مانتے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، ہاں جی، بزرگوں کی وہ بنا کر مورتیاں اور ان کے پجاری تھے۔ آج کا مسلمان بھی وہی کر رہے ہیں، قبروں کی پوجا، قبروں کو سجدے، ہاں جی، یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب لاتے ہیں، ہم ان کو نہیں پوجتے، یہ ہمیں اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے لِيُقَرِّبُونَا عِندَ اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے۔ کفار بھی یہی کہتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ ہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، سب کی نفی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ کائنات کے اندر کیوں نہ ہو، وہ لائق عبادت نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی جو ایسا کرتا ہے؟ اونچی کہیں کوئی نہیں۔ کچھ جب یہ لفظ آئے اعلان کیا کریں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم سمجھتے نہیں ہو لوگو، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہر ایک رسول کو ہم نے یہ وحی دی، نازل فرمائی، ان کی طرف ہم نے یہ حکم نازل فرمایا، وہ کیا کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، کہ بے شک میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، آنا میرے سوا، اللہ فرماتے ہیں کوئی لائق عبادت نہیں ہے، ہر نبی اور رسول کو ہم نے یہ وحی بھیجی، فرمایا فَعْبُدُونَ، عبادت صرف اور صرف تم نے میری کرنی ہے۔ فَعْبُدُونَ، یہاں آگے نون کے نیچے زیر، اگر آپ قرآن پڑھیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے یہاں آگے ضمیر متکلم کی، اللہ فرماتے ہیں کہ اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ، کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، لہذا عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے۔ اسی طرح میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ فرماتے ان کی طرف جو حکم نازل فرمایا، جو وحی کی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سمجھایا اے امت محمدیہ، صرف تم ہی نہیں، ہر نبی کا یہ قول تھا، دعوت تھی، ہر نبی نے اللہ کی طرف سے یہ حکم پہنچایا کہ اس اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف اور اسی طریقے سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 23 میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم نوح کی طرف نوح علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا، فقال، انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت صرف اور صرف کس کی کرو؟ اللہ کی کرو، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو تم نے یغوث، یعوق، نصر، ہاں جی، یہ جو 5 سابقہ قوموں کے جو بزرگ اور ولی تھے، ان کے جو بت بنا کر یہ یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے جو ہیں یہ کوئی پتھر نہیں تھے، یہ بزرگ تھے، ولی تھے وقت کے۔ جب وہ چلے گئے، ان کے جانے کے بعد ان کی مورتیاں بنائیں، تصویریں بنائیں، بنانے کے بعد پھر ان کی پوجا شروع ہوئی، ایک نسل ختم ہوئی، دوسری نسل آئی، تیسری نسل آئی، تو انہوں نے انہی کو معبود سمجھ لیا۔ وہ پہلے چونکہ جب آدمی چلا جاتا ہے، آنے والے
خرافات اور بڑھتے ہیں، بعد میں آنے والے اور بڑھتے ہیں، بعد میں اور بڑھتے ہیں، پھر وہ سارا نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی پتھروں کے نام نہیں تھے، یہ بزرگ اور ولیوں کے نام تھے، جو بعد میں پھر آنے والی نسل میں یہ پھر وہ ایک مورتیاں بن گئی۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ، فرمایا تمہارا اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، فقال، انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ معبود برحق کون ہے؟ اللہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، وہی لائق عبادت ہے، وہی برحق الہ ہے۔ عبادت کے وہ تمام طریقے میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، عبادت کے وہ تمام طریقے جو ہمارے ہاں مروج ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی لائق ہی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ عبادت اس کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے پیشانی ٹیکی جائے۔ اگر کائنات کے اندر کوئی ہوتا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا دیکھو اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے، اپنا پھر بھی نہیں کہا۔ پتا تھا کہ کہیں بدعتی جو ہے وہ مشرک کہیں تروڑ مروڑ کے اس کو پھر وہ سیدھا ہی نہ کر لے، پھر بھی اپنے آپ کو بیچ میں نہیں لائے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، جب شعیب علیہ السلام کو جب اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے یہ کہا اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 91 میں 91 میں فرمایا اللہ اکبر، توجہ کیجئے، محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، توجہ تو کیجئے ذرا قرآن کی طرف، دیکھیے تو صحیح اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف۔ ہم نے دین کو جنتریاں اور قصے کہانیاں اور کیا ٹوٹکوں کا ایک وہ بنا دیا، ہم نے قرآن پڑھا کہاں ہے، سمجھا کہاں ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف دھیان دیا کب ہے؟ خود بھی نہیں پڑھتے، اور جو اہل علم ہے جو صحیح معنوں میں بتانے والے ان کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، وقت پہ آنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو کیا پتہ چلے گا ہمیں؟ پھر ہم چٹکلے اور لطیفے اور قصے اور کہانیوں کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 91 میں انما امرتو، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ محبوب کریم بولا کرے، کون فرما رہا ہے؟ نام لینے میں بھی ہمارے لیے باعث جو ہے نا وہ رحمت ہے۔ اللہ کا نام لیں، اللہ کے محبوب کا نام لیں، یہ نام زبان پہ آنا ہی زبان کو مٹھاس سے بھر دیتا ہے، بھرتا ہے کہ نہیں؟ نام لیا کریں، ہاں جی، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، اور مٹھاس بھی زبان کے اندر، دل کے اندر ایک چستی سی آ جاتی ہے اگر ایمان تازہ ہے۔ فرمایا انما امرتو، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبدا، یہ کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلدة الذي حرمها، اس شہر مکہ کے رب کی ہی عبادت کروں جس نے اس شہر کو محترم بنایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور سب کچھ صرف اور صرف اسی کا ہے، کس کا؟ اللہ کا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، سب کا سب اس اللہ کا ہے۔
اور آگے کیا فرمایا؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں، جو اللہ کے فرما بردار ہے میں ان میں شامل رہوں، ان سے نکلوں نہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کہلوا کون رہا ہے؟ اللہ۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ یہ باتیں اللہ نے اپنے محبوب پاک کی زبان سے کہلوائی ہے، الفاظ اللہ کے ہیں، زبان محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے، ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً شائبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان صفات سے خالی الگ ہو۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کلش ایو، توجہ کیجئے گا، قل ایو شیئن اکبر شہادہ، قل، اے میرے محبوب اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے، خبردار کر دیجئے لوگوں کو، آپ ان سے کہہ دیجئے ایو شیئن اکبر شہادہ، کہ کون ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے پر فائد ہے۔ سنیے گا توجہ کے ساتھ، قل ایو شیئن اکبر شہادہ، کائنات کے اندر کون سی ایسی طاقت ہے جو گواہی دینے کے معاملے میں ایو شیئن اکبر شہادہ، ہر چیز سے اوپر ہے، ہر چیز سے بڑی ہے، بلند ہے، کون سی ایسی طاقت ہے؟ پھر اللہ نے دوبارہ کہلوایا قل، اے میرے محبوب ان کو بتا دیجئے، پہلے محبوب سے کہا ان سے پوچھئے، قل ایو شیئن، ایو کون ہے، پہلے سوال کروایا، بات کے اندر تھوڑی سی یعنی تعجب پیدا کرنے کے لیے پوچھیں میرے حبیب ان سے، کون ہے کائنات کے اندر جو سب سے بڑا ہے گواہی دینے میں، جس کی گواہی میں ایک ذرہ شک بھی نہیں کوئی کر سکتا؟ قل، دوبارہ فرمایا میرے محبوب ان کو نہیں پتا، آپ ان کو بتائیے، للہ، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ قل اللہ، وہ کون ہے؟ اللہ ہے، جس کی گواہی سے بڑھ کر کسی اور کی گواہی نہیں ہو سکتی، سچی گواہی، ومن اصدق من اللہ قیلا، اس سے زیادہ سچا کون ہے بات کرنے کے اندر یا گواہی دینے کے اندر؟ قل اللہ، اے میرے محبوب کہہ دیجئے وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر، شہید بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، جو میرے اور تمہارے درمیان، قرآن میں 4 مرتبہ اللہ نے گواہی دی ہے، کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ قرآن میں اللہ نے گواہی دی ہے۔ نمبر 1، اللہ نے اپنی الوہیت اور وحدانیت کی گواہی خود دی، اللہ نے اپنی الوہیت، اپنے الہ ہونے کی اور وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی خود دی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ نے خود اپنی الوہیت کی اور اپنی وحدانیت کی گواہی خود دی ہے، سورہ آل عمران کے اندر۔ نمبر 2، سید کائنات محبوب پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آفاقی نبوت کی سچائی، اس کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ محبوب پاک ساری کائنات کے لیے نبی رحمت بن کر آئے ہیں قیامت تک کے لیے، اس کی گواہی بھی اللہ نے خود دی ہے۔ فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے محبوب پاک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور آپ کے رسول بن کر آنے کی گواہی میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، وہ کیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ خود گواہ ہے اس بات پر
اور فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس منصب کی گواہی کے لیے اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن کی قسم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ قسم اٹھا کر خود گواہی دے رہا ہے، انک لمن المرسلین۔ اور قسم بھی، واو بھی قسمیہ، ان بھی حرف تاکید کا، لام بھی تاکید کا، تاکید در تاکید در تاکید کرتے ہوئے قسم اٹھائی، اے میرے محبوب بے شک آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی گواہی بھی اللہ نے خود دی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ چنانچہ فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ جو اے محبوب پاک آپ کی طرف اللہ نے اتارا ہے اس نے اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن کسی انسان کا بنا ہوا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس نے سید، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، ایک تو ہے سید کائنات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی اللہ نے دی، آگے سنیے، جس نے سید کائنات کی نبوت کو نہیں مانا، دل سے اس کا اقرار نہیں کیا، اگرچہ وہ زبان سے اقرار کرتا رہا، اس کے جھوٹا ہونے کی گواہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دی، یہ جھوٹا ہے۔ فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول، اے حبیب یہ منافقین کہتے ہیں، ہاں جی یہ منافقین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے اس بات کو ظاہر کر دیا ہے روز روشن کی طرح کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، لیکن اے میرے محبوب اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی یہ خبیث بے ایمان جھوٹے ہیں، زبان سے آپ کو کہتے ہیں دل سے آپ کو نہیں مانتے۔ اور آج بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف زبانی دعووں سے مانے اور دل سے ان کی خلاف ورزی کرے، ہر ایمان والا سمجھے گا یقیناً وہ انہی کے اندر شامل۔ ماننے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ زبان سے ہم تسبیح پڑھتے جائیں اور ہر کام آپ کے حکم کے اور آپ کی سنت کے خلاف کریں۔ آپ کی سنت کو ماننا، آپ کی سنت کو زندہ کرنا ہی دراصل آپ کو ماننا ہے اور آپ پر ایمان لانا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم سچ مچ یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا اور الہ لائق عبادت ہے؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، پیچھے لمبی بات ہے مختصر جو بتانے والی ہے، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، تو اللہ کے محبوب کو اللہ کیسے فرما رہا ہے؟ قل، اے میرے پیارے، اگر لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ قل لا اشہد، محبوب پاک آپ ان کو کہہ دیجئے میں ہرگز یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے، کوئی دوسرا الہ بھی ہے اللہ کے سوا، میں قطعاً یہ گواہی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہ حقیقت کے اندر اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ قل لا اشہد، فرمایا کہ میں ایسی بات کبھی نہیں کہوں گا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی لائق عبادت ہے۔ قل، تیسری مرتبہ کہا، اے میرے محبوب پھر انہیں بات واضح کر کے سمجھا دیجئے، انہیں بتا دیجئے انما ہوا الہ واحد، کہ الہ صرف اور صرف اونچی اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں ان سب سے لا تعلق ہوں، بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو، جنہیں تم اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو، وہ چاہے کوئی ولی ہے، بزرگ ہے، نبی ہے، فرشتہ ہے، کوئی بھی ہے، اے میرے محبوب
قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں ان سب خداؤں سے بیزاری کا، برات کا اعلان کرتا ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا اپنی مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں کے اندر پکارتے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستیں، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ ہود کے اندر ایک آیت مبارکہ، پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا الف لام را، حروف مقطعات میں سے ہے، کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے، پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، من لدن حکیم خبیر، وہ ذات جو حکمتوں کی مالک ہے، جو ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، کتاب محکمت آیاتہ، اس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور پھر حکمتوں کے مالک باخبر طاقت اس اللہ کی طرف سے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اے میرے محبوب کے امتیوں تمہیں سمجھایا گیا ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نے اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور عبادت کا معنی صرف یہ دو فرض پڑھ کے تو سجدے کرنا نہیں ہے۔ عبادت کا معنی ہے کہ اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر درد میں آپ صرف اور صرف کس کو پکاریں؟ اونچی کس کو؟ یہ ہے عبادت، جو اللہ کے سوا ہے، جو مظاہر قدرت ہیں، جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہم نے تمہاری خدمت کے لیے اللہ فرماتے ہیں بنائے ہیں، لمبی تفصیل ہے اس میں، جب قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے، یہ دن، یہ رات، یہ سورج، یہ چاند، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہم نے پیدا کیے ہیں، یہ انبیاء تمہاری رہنمائی کے لیے آئے ہیں، یہ بزرگان دین ولی تمہاری رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کی عبادت نہیں کی جاتی، ان کی پوجا نہیں کی جاتی، ان کو سجدے نہیں کیے جاتے، یہ تمہاری رہنمائی کے لیے ہیں، تمہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں۔ اور ہر نبی کا، ہر ولی کا یہی نعرہ ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت تم نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی نہیں کرنی۔ ما لکم من الہ غیر، تمہارا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ ان قصے کہانیوں کی طرف نہ جائیں، ان چٹکلوں اور ان لطیفوں اور ان من گھڑت قصوں کی طرف نہ جائیں۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھیں، ان کو سنیں، حق کو پہچانیں، حق پر چلیں، اللہ کو اس کی شان کے مطابق مانیں، اللہ کو اس کے مرتبے اور مقام کے مطابق تسلیم کریں۔ اللہ ذات کا نام ہے، اللہ کی مخلوقات وہ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے مظاہر قدرت ہم نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، نفع کے لیے پیدا کیے ہیں، عبادت کے لیے نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی شخص تمہیں فضا کے اندر اڑتا ہوا نظر آئے، سمندر کی سطح پر چلتا ہوا نظر آئے اور اس کا عمل سنت نبوی کے خلاف ہو تو وہ شیطان کا دوست ہو سکتا ہے لیکن رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ شیطان کا دوست ہو سکتا ہے لیکن وہ رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رحمان کے ولی کا کام ہواؤں میں اڑنا اور سمندر کی تہوں پہ چلنا نہیں ہے۔ رحمان کے ولی کا کام تو لوگوں کو اندھیروں، شرک اور بدعت کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانا ہے، سنت اور موحد کے، وحدت اور سنت کی روشنیوں کی طرف لانا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جو متبع بالسنہ ہوگا، جو شریعت محمدی کا پابند ہوگا، وہ حقیقت کے اندر اللہ کا ولی ہوگا۔ اور اللہ کا ولی عبادت کے لائق نہیں ہوتا، اس سے دین کی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اس سے دین سیکھا جاتا ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نازل کردہ احکامات لیے جاتے ہیں جو پتہ نہیں ہوتا، جن کا جو پڑھے نہیں ہوتے اس کا یہ کام ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی شان کو پہچانیے، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہچانیے کہ اللہ کے محبوب نے دعوت کیا دی تھی۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کے اندر دو مقامات ایسے ہیں جن کا مضمون تو بذریعہ وحی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور پھر حکم دیا کہ یہ تقاریر پوری انسانیت کے سامنے آپ بیان فرمائیں۔ گویا اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، الفاظ اللہ نے نازل فرمائے اور حکم دیا، میرے محبوب آپ نے پوری انسانیت کو دو بڑے خطاب کرنے ہیں۔ ویسے تو قرآن میں جا بجا ہے احکام پہنچانا، یہ دو مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ نے تقریر کرنی ہے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو بتانا ہے میرے بارے میں۔ سورہ پہلا بیان 5 آیات پر مشتمل ہے اور دوسرا بیان 8 آیات پر مشتمل ہے، جن میں اللہ نے اپنے الہ ہونے کا تعارف کروایا۔ اللہ نے اپنے الہ ہونے کا تعارف کروایا ہے کہ اے میرے بندو، خوب اچھی طرح سمجھ بوجھ حاصل کرو کہ تمہارے الہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 104 سے لے کر 108 تک میں فرمایا، توجہ کیجئے گا، فرمایا قل، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، گویا کہ پوری انسانیت کو خطاب ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ حکم اللہ نے دیا، زبان مبارک اللہ کے محبوب کی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک ہے، وہ دین جو وحی الہی کی روشنی میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اور قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے نجات کا واحد ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لائف سٹائل، وہ طرز حیات، وہ نقطہ نظر، وہ عقیدہ، وہ عمل جو میں اللہ کی وحی کی روشنی میں پوری انسانیت کے لیے لے کر آیا ہوں۔ لوگوں، اچھے طریقے سے سمجھ لو، جان لو، اس کا علم حاصل کر لو، سن لو، وہ کیا ہے؟ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے اندر تم اللہ کی سوا صفات ڈالتے ہو، اللہ کی صفات خاصہ جن میں تم سمجھتے ہو اور جن کو اللہ کی صفات میں اس کا شریک مانتے ہو، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے تقریر کروائی، اعلان کروایا، اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ سورہ کافرون اٹھا کر دیکھیں، سورہ کافرون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹل فیصلہ فرما دیا، قل، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ لوگ کہتے رہتے ہیں چاہے وہ کافروں میں کافر نہ کیا کرو، کیا پتہ کسی بولے مسلمان ہو جائے۔ کیسی عجیب قوم ہے، کتنا درد ہے کافروں کا کیا تھا۔ اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے اعلان کروا رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اور مسلمان کہنا یار کافر نہیں کہنا چاہیے، آپ مسلمان ہو جائے، پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہیں کہنا چاہیے، خدا نہ خواستہ مرتد ہو جائے تو بتائیں بھائی، جو چیز ظاہر ہے ظاہراً اس کا وہی نام لیں گے جو وہ ہے۔
جب اس کی حیض بدل جائے گی ٹھیک ہے. انگور کو کوئی شراب کہتا ہے؟ وہ انگور ہے. ہاں جب اپنی شکل بدل کے شراب پہ آ جائے گا پھر اس کو شراب کہیں گے. جو جس کی حیض ہے اس کو اسی نام سے پکاریں گے. یہ عجیب منطق ہے، عجیب. دل کے اندر محبت ہے ان کی. وہ کافر بھی کافر نہیں کہنا چاہیے کہ بندہ مسلمان ہو. جب مسلمان ہوگا تو پھر مسلمان ہی کہیں گے بھائی. جب کافر ہے تو کافر ہی کہیں گے، اس کو مسلمان نہیں کہیں گے. اللہ نے جو شان، جو مرتبہ، جو مقام دیا ہوا ہے ہم تو اس کو پہچان ہی نہیں سکے. ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مرتبہ اور مقام. دنیا تو یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی حیثیت ہوتی تو محبوب پاک نے فرمایا کہ اللہ کافروں کو سونے کے گھر دیتا. ہم نے اپنی حیثیت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے. لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اور فرمایا یہ خلاصہ ہے، سورہ کافر پڑھے ترجمے کے ساتھ، یہ خلاصہ ہے کہ نہ میں نے پہلے کبھی، توجہ کیجئے گا، یہ پوری سورت اس بات کا خلاصہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے سب کو کہ نہ میں نے پہلے اللہ کے سوا کسی معبود باطل کی عبادت کی ہے، نہ آج کروں گا، اور نہ میں اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت آئندہ ساری زندگی کروں گا. نہ میں کرتا تھا، نہ میں کرتا ہوں، نہ میں کروں گا. معبود باطلہ کی عبادت تو مسلمان کی شان کے خلاف ہے. یہ جو آپ جن کے پیٹ کے اندر کافروں کا محبت بڑھتی ہے نا، یہ جو کرسمس ڈے کے اوپر ہاں جی وہ مبارکیں دیتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، بانٹتے ہیں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں درمیانے کوئی بھی ہوں. یہ جو دیوالی اور ہولی کے موقع پہ گلچھرے اڑاتے ہیں ان کے ساتھ، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا. اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. شریعت کے اندر مسلمان کی اپنی شان ہے، معاملات ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کافر کی عبادت کے اندر کسی مسلمان کا شامل ہونا، اس کی عبادت کے اندر کسی طرح کا بھی تعاون کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے. اور یہ جو فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قطعاً ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کی سوا عبادت کرتے ہو. یہ ان کی عبادت میں ہاتھ بٹانا ان کی عبادت کے اندر شامل ہونے کی مترادف ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اپنا ایمان بچائیں، اپنی آخرت بچائیں. دوستی اور تعلق کھڈے میں جائے ان کا جن کی عبادت کے اندر ہمیں شامل ہونا پڑے. کیوں شامل ہونا پڑتا ہے؟ کیوں ہماری غیرت ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری شان، ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، یہ جو دو تقاریر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کو، جس میں اللہ کے محبوب نے الہ کا معنی اور مفہوم سمجھایا، جس میں اللہ کے محبوب نے اللہ کا تعارف کروایا، آپ یقین جانے جب آپ یہ سنیں گے آپ سمجھیں گے کہ ہم نے ساری زندگی اندھیرے میں اور جہالت میں گزاری. ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس کا، اور اللہ کہتے کسا ہے، اس کی شان کیا ہے. وقت پہ آئیں گے تو انشاءاللہ اگلے 2 جمعوں میں یہ کمپلیٹ ہوگی. جو کہا سنا اللہ اس پر کامل عمل کی توفیق نصیب فرمایا. باقی اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی سن کے ادا کریں.